السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ رزق حلال کے فوائد اور حرام مال کی تباہ کاریوں کے متعلق کچھ آپ کے سامنے گوشت گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو جو زمین میں سے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں وہ کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امت مسلمہ کو حرام کھانے کی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیے جو رسولوں کو حکم دیے۔ رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد آپ کے پیارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نوجوان زبردست، اس کا جسم توانا اور مضبوط اور بہادر قسم کا آدمی تھا۔ تو صحابہ نے یہ کہا کہ اگر یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں صرف کرتا تو کتنا اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مت کہو۔ اگلا جملہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کوشش کرنا، اس کا ادھر جانا ادھر جانا رزق کی تلاش میں، اگر یہ اس وجہ سے ہے تو فرمایا اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنی طاقت کو اللہ کے راستے میں صرف کیا۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مقام ہے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے والے کو یہ کہا کہ فرمایا کہ اس کا مقام بھی وہی ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ضعیف والدین کو کھلاؤں اور اپنے کمزور بچوں کو کھلاؤں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے سوال نہ کریں۔ تو فرمایا یہ کل قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی چمکنی اور روشنی ہوتی ہے، اس کا چہرہ اسی طرح روشن اور منور ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صرف محنت کوشش کرتا ہے کہ مجھے حلال لقمہ نصیب ہو جائے، تو ایک حلال لقمہ کھاتا ہے، تو فرمایا جب تک حلال لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے اس کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، احکامات کو ماننے کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک دفعہ یہ فجر کی نماز پڑھتے فوراً چلے جاتے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء کیا بات ہے، آپ فوراً چلے جاتے ہو نماز کے بعد، ہماری مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ تو جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں کھجور لگی ہوئی ہے، اور کھجور آپ کو پتہ ہے پک چکی ہیں، اور مدینہ میں صبح صبح جو ہوا کے جھونکے آتے ہیں اس سے کچھ کھجوریں ہمارے گھر میں گر جاتی ہیں، میں اس وجہ سے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ وہ کھجور کہیں میرا بیٹا نہ کھا لے، اور میں ساری اٹھا کے ان کو دے دیتا ہوں۔ اور آج ہم اپنا دیکھیں، آج ہمارا ایک لقمہ کیا، ہماری تو ساری کمائی ایسی ہے، اور اگر ہمارا بچہ کوئی ایسی حرکت کر کے آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل دیہاتوں کے اندر یہ گنے کی ٹرالیاں گزرتی ہیں، تو لوگ اور بچے وہ گنے وہاں سے کھینچتے ہیں۔ آج یہ گنا کھینچ کے لایا، کل یہ معاشرے کے لیے درندہ بنے گا، کیونکہ اس کو شاباش دی کہ بڑا اچھا کام کیے تو نے۔ اور اسی وجہ سے آج جو مسلمان پس رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہے بڑا لمبا سفر کرتا ہے، عسا و اغبارا، اور سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی پورا گندا ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی ایسے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں سفر پہ ہونا اور یہ چیزیں یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے آسمان کی طرف، یقول، اور یہ کہتا ہے، یا رب، اے میرے پروردگار، مجھے فلاں چیز عطا کر دے، فلاں بیماری سے مجھے نجات دے دے، دعائیں مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِهِ حَرَامٌ، اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں؟ اور صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرام کمائی کرتا ہے اور حرام لقمہ کھاتا ہے، نہ اس کے نفل قبول ہیں نہ اس کے فرائض قبول ہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، اس میں 1 درہم جو ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، تو فرمایا جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے تب تک اس کی کوئی فرض بھی نہیں قبول، نہ اس کا نفل قبول، اور اگر وہ صدقات کرتے ہیں وہ صدقات بھی اس کے قبول نہیں۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ بیت المقدس کے اوپر ہے اور وہ یہی دعا کرتا ہے، یا اللہ، جو حرام کھائے اس کو تو جہنم کے اندر داخل فرما، اور جو حرام سے نہ بچے اس کو بھی تو جہنم میں داخل فرما۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم کے اندر ایک روایت نقل کی، فرمانے لگے کہ اگر ایک آدمی 1 لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو اس 1 لقمہ جب تک اس کے پیٹ کے اندر ہے تب تک اس کا جسم جہنم کے لیے مناسب ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ اسی کیفیت کے اندر مر جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ کاہن کی کمائی سے 1 لقمہ کھا لیا اور پھر کیا فرما کر اس کو باہر نکال دیا، اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حرام سے اپنے جسم کو پرورش دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم میں جانا مناسب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رزق کے اندر توجہ دیں۔ بس اوقات ہماری حلال کمائی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ کس طرح سے کہ ایک آدمی کا کام ہے، وہ اس کام کو سر انجام نہیں دیتا، اس میں رشوت لیتا ہے، اس میں دغا بازی کرتا ہے، تو اس تھوڑی سی رشوت کی وجہ سے جو جائز الحلال کمائی تھی وہ ساری کی ساری حرام ہو جاتی۔ اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرما دیا، اور اس کی مثال فقہا یہ دیتے ہیں کہ دیکھو 1 من دودھ ہو اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا پیشاب داخل کر دو تو اب یہ سارا کا سارا ناجائز ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ساری حلال کمائی تھوڑا ایک غلطی کی وجہ سے وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حلال کمائی سے اللہ جل جلالہ اس کے لیے دنیا آخرت کے اندر اچھائی کا ذریعہ فرماتے ہیں، اور حرام کمائی کا سب سے بڑا وبال جو اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں رزق حلال کمانے اور اس کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔